بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع رمضان المبارک میں اعتکاف اور فرشتوں کا نازل ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کی جانے والی خصوصی عبادات میں ایک افضل عبادت اعتکاف بھی ہے۔ یہ مبارک عمل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالاہتمام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں شرکت کے باعث اعتکاف نہ کر سکے۔ جب آئندہ سال رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں۔ دین و دنیا کے حسین امتزاج کا نام اسلام ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، اسلام یا پاعیت کا مذہب نہیں کہ ترک دنیا کر کے مستقل گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس کا عملی مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے دین حق کو قبول کرنے اور ایمان لانے کی سعادت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دوران گفتگو ایک صحابی نے کہا کہ اس عطائے نعمت پر آئندہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا، میں آج کے بعد ساری زندگی عبادت اور شب بیداری یعنی رات کو جاگوں گا، عبادت کروں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا، بقیہ ساری زندگی روزے رکھوں گا تاکہ ذات باری تعالی کا شکر ادا کر سکوں۔ محترم سامعین کرام، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ طیبہ میں سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، تم میں کون ہے جو میری مثال ہو، میرا طریقہ زندگی اپناتا ہو، میرا طرز بندگی اپناتا ہو اور میرا اسوہ حسنہ یعنی کل امت کے لیے باعث تقلید ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کے کچھ حصے میں سوتا بھی ہوں۔ میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا۔ میرے گھر میں ازواج مطہرات ہیں یعنی میریاں بیویاں بھی ہیں۔ میں ان کے حقوق زوجیت کا خیال بھی کرتا ہوں اور فرائض نبوت و رسالت بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام،
ان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ صرف عبادت ہی دنیا نہیں ہے، صرف روزے ساری زندگی رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ پیارے محترم سامعین کرام، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی ہیں کسی جگہ پر ٹھہر جانے کے ہیں۔ رمضان المبارک کے 10 دن کے اعتکاف کے لیے بہترین جگہ اللہ تعالی کا گھر یعنی مسجد کو قرار دیا گیا ہے۔ مقدس یہ ہے کہ چند دنوں کے لیے گھر بار چھوڑ کر، کاروبار تجارت چھوڑ کر، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا جائے کہ اسلام میں اگرچہ ترک دنیا جائز نہیں ہے، لیکن مالک حقیقی کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، دوسرا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کردہ نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ گوشہ تنہائی میں اپنے ضمیر کو ٹٹول کر گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کی جائے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، چوتھا اعتکاف کا بڑا مقصد یہ ہے کہ معتکف شب قدر کا ثواب دوسرے لوگوں کی نسبت بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ میں صرف 3 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اعتکاف کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ پیارے محترم سامعین کرام، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس شخص نے بھی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا تو اللہ تعالی اسے اطمینان قلب نصیب فرمائیں گے، بخشش رحمت عطا فرمائیں گے، اپنی رضا و خوشنودی عطا فرمائیں گے، پل صراط سے بآسانی سے گزرنے اور جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہے اللہ تعالی۔ پیارے محترم سامعین کرام، جو شخص اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا اسے 2 نفلی حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا سورۃ القدر کے مطابق ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، کتنی زیادہ ہے یہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم گناہ گاروں پر مولا کریم کے بے پایاں فضل و کرم کے صدقے جائیے، اگر کوئی گناہ گار ساری زندگی نیک اعمال سے دور رہا،
پوری زندگی گناہوں اور بدعمالیوں میں گزر گئی، ایک رات میں سچی توبہ کر کے اللہ تعالی کے حضور کھڑا ہو گیا، دامن پھیلا کے چند آنسو بہا کے اللہ تعالی سے بخشش و مغفرت طلبگار ہو گیا، تو گویا صرف ایک ہی رات میں پوری زندگی کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے رعایت اور عنایت کے کرم اور پھر مختلف مواقع دے کر اپنی رحمت کی انتہا کر دی۔ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کرنے میں یہی مصلحت پوشیدہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر گیا تو دوسرا عشرہ میں موقع دیا گیا جس میں رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، اور اگر دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تو تیسرا عشرہ کو غنیمت سمجھا جائے، کیونکہ اس میں تو رحمت حق نقطہ عروج پر ہوتی ہے۔ اگر بدقسمتی سے دونوں عشرے سستی اور کاہلی کی نظر ہو گئے اور آخری عشرہ میں بھی غفلت برتی گئی تو صرف شب قدر میں اللہ تعالی کو راضی کرنے سے گناہ گار کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ہمراہ ایک دفعہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مرنے والا عذاب قبر کا شکار ہے، اے کاش شب قدر کو جاگتا، ہمیشہ ہمیشہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کو جاگتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شب قدر کی آمد پر آسمان دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عرش کے ملائکہ کو زمین پر نزول کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شب بھر جاگنے والوں یعنی ساری رات جو جاگنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں زمین کے کنکروں سے بھی زیادہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، شب قدر میں صرف فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کے سالار اور قائد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ پر رہنے والے 70,000 فرشتوں کے ہمراہ اللہ تعالی کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر 4 نورانی جھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ چاروں جھنڈے بیت اللہ اور بیت المقدس، روضہ اطہر اور مسجد طور سینا کے قریب گاڑ کر ملائکہ کل روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جاگنے والوں کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو ساری رات اللہ تعالی کے ہاں شب قدر کے رات کو جاگتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے اندر ان کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں فرشتے۔ پیارے محترم سامعین کرام،
سورۃ القدر سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں زمین پر اترتے ہیں۔ روح الامین سے مراد یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ شب قدر میں ملائکہ کا زمین پر اترنے کا مقصد صرف جاگنے والوں کی مغفرت کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالی اپنے گناہ گار بندوں سے راضی ہو جائے تو کیا ہمیں فرشتوں کی دعا کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ پیارے محترم سامعین کرام، اس بات تو طے شدہ ہے کہ فرشتے گناہ گاروں کے حق میں بخشش و مغفرت کی سفارش کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ فرشتے آتے نہیں بلکہ بھیجے جاتے ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، حضرت جبریل امین علیہ السلام کا زمین پر آنا اصولاً موقوف ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالی کے سفیر اور انبیاء کے پیغمبر تھے، یعنی پیغام لے کر آیا کرتے تھے انبیاء کرام کے پاس۔ جب نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ پیارے محترم سامعین کرام، ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا دورہ کرواتے تھے۔ وصال کے سال جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ قرآن کروایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت کا مقصد ختم ہو جانا تھا۔ شب قدر کو ملائکہ اور جبریل امین زمین پر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے حکم سے آتے ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، اب جو اللہ تعالی اپنی نورانی مخلوق اور ان کے سردار کو زمین پر بھیج رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے پیش نظر بھیجا جا رہا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ پیارے محترم سامعین کرام، ایک گناہ گار کی عبادت جو خشوع خضوع سے ہے وہ فرشتے کی عبادت میں کہاں؟ ایک گناہ گار کی عبادت میں جو سوز و گداز ہے وہ فرشتے کی عبادت میں کہاں ہے؟ ایک گناہ گار کی عبادت میں جو آنسو ہیں وہ فرشتے کی عبادت میں کہاں ہیں؟ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ایسی ہی عبادت، ایسی ہی بندگی کے لیے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو نائب بنایا تھا، لیکن فرشتوں نے مخالفت کی تھی۔ اب اللہ تعالی انہی فرشتوں کو شب قدر میں حکم دے کر زمین پر بھیجتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر دہشت گردی کریں گے، تخریب کاری کریں گے، فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ وہی آدم میری رضا اور خوشنودی کے لیے کس طرح عبادت میں مشغول ہیں، کس طرح گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے کس طرح ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس کی عبادت کی تڑپ دیکھو۔ میرے فرشتوں، تم ایسی عبادت تو نہ کر سکے تھے، ایسی عبادت کے لیے میں نے اسے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔